نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خوشبو جو آ رہی ہے دہن سے گلاب کی، خوشبو جو آ رہی ہے دہن سے گلاب کی، میں مدح کر رہا ہوں رسالت مآب کی. سامعین، تصنع اور بناوٹ کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت گزر گیا. آپ نے بھی بڑی انتظار کی اور میں نے بھی بڑی انتظار کی. چند گزارشات. انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. سمجھ آگئی؟ اور یہ چاروں انسان پر غالب رہتی. انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: مٹی، پانی، آگ اور ہوا، اور یہ چاروں انسان پر غالب رہتی. پانی انسان کو ڈبو دیتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، مٹی کھا جاتی ہے، ہوا اڑا کر لے جاتی. چاروں غالب، انسان مغلوب. لیکن جو ان چاروں پر غالب آ جائے اس کو نبی کہتے ہیں. آگ پر غالب ہو، پانی پر غالب ہو، مٹی پر غالب ہو، ہوا پر غالب ہو، آگ پر غالب ہو. کئی مثالیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں. اللہ پروردگار عالم نے فرمایا یا نارو، نہیں اگے نہیں، میں آپ پہ پڑھ لی. یا نارو، اے آگ. تو آگ نے جواب دیا جی اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا خلیل آ رہا ہے، قانون بدل دے. تیرا قانون جلانا ہے، تو ہر ایک پر غالب آتی ہے پر میرے خلیل پر غالب نہیں آ سکتی. آگ کے اندر خلیل گئے تو آگ ٹھنڈی ہوئی. آگ میں پہنچے تو آگ ٹھنڈی ہوئی. لیکن ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، نبوت ملی، دعوی نبوت کیا، تبلیغ کی پاداش میں اور سزا میں لوگوں نے آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو نبی آگ میں گیا تو آگ ٹھنڈی ہوئی. نبی آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہوئی. لیکن ایک اور واقعہ ہے. امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، آتش کدہ ایران بجھ گیا. نبی آگ میں گئے نہیں، دنیا میں آئے. فرق نہیں. ایک نبی آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہوئی، اور دوسرے آگ میں گئے نہیں، ابھی دنیا میں آئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. پہلا نبی اور دوسرا خاتم الانبیاء. پہلا نبی اور دوسرا خاتم الانبیاء. ابراہیم ایک نبی وہ ہے، ذرا کنایے سے میری بات سمجھیے گا، ایک نبی وہ ہے پیدا ہوا، جوان ہوا، نبوت ملی، اللہ کا حکم آیا، ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا.
بت خانے میں گئے، بت کے اوپر کلہاڑا جا کر لگا اور اس کلہاڑے نے بتوں کو توڑا، تو نبی وہ ہوتا ہے جو کلہاڑا مار کے بت توڑ دے، خاتم الانبیاء وہ ہوتا ہے جو دنیا میں سانس لے تو کعبے میں پڑے ہوئے بت خود بخود گر جاتے ہیں۔ نبی اور خاتم الانبیاء میں یہ فرق ہے۔ اللہ نبی وہ ہے ڈنڈا اٹھائے، نبی وہ ہے ڈنڈا اٹھائے، پانی پر مارے پانی چر جائے اور برف کے بلاک کی دیواریں بن جائیں، درمیان میں رستے بن جائیں، نبی کا ڈنڈا پانی پہ لگے تو پانی پھٹے، یہ نبی کی شان ہے۔ اور خاتم الانبیاء کی شان یہ ہے، انگلی اٹھائے چاند تک پہنچے نہیں، پہنچنے سے پہلے چاند ٹوٹ جائے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، حضرت مولانا اسماعیل محمدی صاحب، نعرہ تکبیر۔ یوسف کا کرتا مصر سے چلے، یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلے اور کنعان میں بیٹھ کر ابا کہہ دے انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اب مصر کا اور کنعان کے فاصلے کی پامائش کیجیے، مصر اور کنعان کے فاصلے کی پامائش کیجیے۔ مصر سے کرتا چلتا ہے، کنعان میں خوشبو آتی ہے، وہ کرتا جو جناب یوسف کے بدن کے ساتھ لگا، اور وہ بلال جس نے میرے مدنی کریم سے مصافحہ کیا، چلا زمین پر، آہٹ آسمان پر جا رہی ہے۔ نبی اور خاتم الانبیاء ہے، نبی اور خاتم الانبیاء۔ نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، خاتم الانبیاء وہ ہے جو کھجور کے خشک تنے میں حیات پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں، نبی اسے کہتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرے، مردے میں روح تھی نکل گئی دوبارہ ڈالی ہے تو معجزہ۔ یہ جناب عیسیٰ کا، یہ جناب عیسیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی۔ تو نبی وہ جو آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اور بینائی آ جائے۔ اور خاتم الانبیاء کون؟ علامیت المعجزات کا حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی یہودی لڑکی مسلمان ہو گئی، حضور علیہ السلام کے جوتوں کی مٹی کو جھاڑا اور مٹی کو جھاڑ کر ایک پڑیا میں بند کیا۔ باپ نبینا تھا اور وہ آقا علیہ السلام کے قدموں کی جوتوں کے تلووں کی مٹی سلائی پر لگا کر، سرمچو پر لگا کر باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو بینائی واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی۔ جناب عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا تو بینائی واپس کر دے۔ امام الانبیاء، یوں کہیں نبی کے ہاتھ سے بینائی آتی ہے، امام الانبیاء کے قدموں کے جوتوں کے تلووں کی مٹی سے بینائی واپس آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور علیہ السلام ستون کو چھوڑ کر مسند دارمی جلد نمبر 1 صفحہ 58، ستون کو چھوڑ کر منبر پر تشریف لاتے ہیں۔ حن حنین کل اشار قصبی الذی یسکت، بخاری۔ وہ ستون کھجور کا خشک ستون، کھجی دا سکا مڈ۔ اے بھائی ان جگہ آئے ٹوپی ان حلا جو بیر حلائیں دی نا بنا، یہ تو تھوڑی جی میں تقریر کرنی۔ کھجور کا خشک تنا، حدیث میں آتا یوں رو رہا تھا جس طرح بچہ ماں کی جدائی میں روتا، بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضور سے اس کی سسکیاں برداشت نہ ہو سکی، منبر سے اترے، اس پہ ہاتھ رکھا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَقَطَ،
ہاتھ رکھا وہ چپ ہو گیا. حضور واپس گئے, پھر رونے لگا, پھر رونے لگا. حضور نے فرمایا تو یہ نہیں چاہتا تجھے جنت میں پہنچا دوں اور جنتی تیری کھجوریں کھائیں؟ یہ بات پسند ہے. جنتی تیری کھجوریں کھائیں. وہ روتا جا رہا ہے, زبان حال سے کہتا جا رہا ہے جنت نہیں چاہیے تو چاہیے, جنت نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے, آپ چاہیے. ربیعہ بن قعب, یہ تو ستون تھا, ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ربیعہ بن قعب. حضور نے فرمایا, حضور سے کہتا ہے انی ارید مرافقتک فی الجنہ, مسلم شریف جلد نمبر 2. یا رسول اللہ, چاہتا ہوں جس طرح یہاں لوٹا بھر کے دیتا ہوں اسی طرح یہی خدمت جنت میں بھی نصیب ہو جائے. ستون نہیں چھوڑ رہا حضور کو, تو صحابی کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ انسان کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ نقطہ سمجھ. جس پیغمبر کے ہاتھ پھیرنے سے کھجور کے خشک تنے میں حیات آ جائے, رونا تب آتا ہے جب شعور ہوتا ہے. رونا تب آتا ہے جب شعور ہوتا ہے, شعور تب آتا ہے جب حیات ہوتی. شعور تب ہوتا ہے جب حیات ہوتی ہے. میرے آقا کے ہاتھ پھیرنے سے خشک کھجور کے تنے کے اندر شعور بھی آیا, حیات بھی آئی. جس پیغمبر کے ہاتھ پھیرنے سے خشک کے کھجور تنے کے اندر حیات آتی ہے تو اس کی حیات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شک کیا گیا اور نکالا گیا دل, قلب پاک. حضور علیہ السلام کا قلب پاک, حضور دا دل کٹیا گیا, آپ کا قلب پاک نکالا گیا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جا کے بیٹھ, حضور نے فرمایا وہ فرشتے میرے دل کو سامنے کھڑے ہو کر دھو رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. گل نہیں سمجھ آئی؟ دل فرشتیاں کاٹ لیا ہے, نبی زندہ. آپ کا دل نکل جائے آپ کی موت آ جائے, میرا دل نکل جائے میری موت آ جائے, لیکن آقا کا دل باہر ہو تب بھی نبی زندہ, دل اندر ہو تب بھی زندہ, نبی کی روح اندر ہو تب بھی نبی زندہ, نبی کی روح باہر ہو تب بھی نبی زندہ. نعرہ تکبیر, عقیدہ حیات النبی, نعرہ تکبیر. اب دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں, ایک ہے زمزم اور ایک ہے کوثر. زمزم کا معنی گھٹتا جا, کوثر کا معنی بڑھتا جا. زمزم کا معنی گھٹتا جا اور کوثر کثرت سے, اس کا معنی بڑھتا جا. اب زمزم تو موجود ہے مکے میں, علماء کرام مکے میں زمزم تو موجود ہے, لیکن وہاں ساقی زمزم کوئی نہیں, ساقی زمزم کوئی نہیں. مدینے میں کوثر بھی ہے, ساقی کوثر بھی ہے. مدینے میں کوثر بھی ہے, ساقی کوثر بھی ہے. اور زمزم حضور علیہ السلام نے پیا, پیالے میں بچ گیا, صحابہ دوڑے لپکے جھوٹا پینے کے لیے. حضور نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے لیے نہیں ہے. یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا یہ بعد میں آنے والوں کے لیے. آمد پر سیال علیہ واسطے, جنگ علیہ واسطے, فیصلہ آباد علیہ واسطے. وہاں یہ لفظ تو نہیں ہے حدیث میں اس بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو ایک پیالہ قیامت آنے والی امت کس طرح پیے گی؟ ایک پیالہ بلکہ آدھا ہے, کچھ پی لیا کچھ باقی تھا. تو قیامت تک آنے والی امت کس طرح پیے گی یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا جاؤ زمزم کے کنویں میں انڈھیل دو اسے, قیامت تک میری امت میرا جھوٹا پیتی رہی. تو زمزم کے اور کوثر کے اگر بیان شروع کر دو تو لمبا ہے, مختصر کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا قلب پاک جو دھویا گیا,
کوثر سے نہیں زمزم سے دھویا. حدیث پاک میں آتا ہے زمزم سے دھویا گیا، کوثر سے نہیں. کیوں؟ پہلے اس کی نسبت ایک نبی سے تھی، اب اللہ اس کی نسبت 2 نبیوں سے کرنا چاہتا تھا. جس پیالے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے پانی پیا ہو، آپ کے گھر اگر وہ پیالہ پڑا ہے تو شاہ صاحب کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. شاہ صاحب کی عظمت اتنی ہے، پیالے کی عظمت میں فرق آیا، اس کی عظمت زیادہ ہوئی. آپ کے گھر ایک چارپائی ہے، فلاں بزرگ سوئے تھے تو چارپائی کو فخر سے دیکھتے ہو، اب چارپائی کی شان میں اضافہ ہوا ہے، بزرگ کی شان میں نہیں. تو آقا علیہ السلام کا قلب پاک دھونے سے، آپ کا دل مبارک دھونے سے آب زمزم کی وقعت میں اضافہ ہوا ہے، اللہ کے نبی کی وقعت میں اضافہ نہیں. پہلے ایک نبی سے نسبت تھی، اب 2 نبیوں سے ہو گئی. تو جو زمزم پینے والا ہے، زمزم پینے والے کو زمزم پینے کے بعد پیاس بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگ جائے. میں نے کئی باری پیا لیکن بعد میں پیاس لگتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا جو میرا کوثر پیے گا اس کو پیاس نہیں لگے. من شرب منہ لا یظمأ ابدا، مشکات. من شرب منہ لا یظمأ ابدا، جو اس سے پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو نبی کو ملتا ہے زمزم، خاتم الانبیاء کو ملتا ہے کوثر. کوثر، ایک کو زمزم ملا، ایک کو کوثر ملا. تو میرا نبی خاتم الانبیاء کیا ہے؟ جس ملک میں جھوٹے سکے بنتے ہیں، سچے بنتے ہیں، وہاں جھوٹے بھی بنتے ہیں. تو جہاں سچے نبی آتے ہیں جھوٹے بھی آتے ہیں، لیکن فرق بڑا نمایاں ہے. فرق بڑا نمایاں ہے. جتنے سچے نبی گزرے، جاگ کے بیٹھو کہ میری بات سمجھ آئے گی. جتنے سچے نبی گزرے، جس نبی کا جو بھی نام تھا اس نبی سے پہلے وہ نام کسی کا نہ تھا. سچے نبی کی علامت ہے، عقلی دلیل دے رہا ہوں. آدم سے پہلے آدم کوئی نہیں، نوح سے پہلے نوح کوئی نہیں، ابراہیم سے پہلے ابراہیم کوئی نہیں. اس نام کا بندہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتا. جو نبی کا نام ہوتا ہے اس نام کا بندہ نبی سے پہلے کوئی نہیں ہوتا. وہ نام رب نے چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. سب سے پہلے نبی کے ماں باپ کے لیے اس کا انکشاف کیا جاتا ہے تاکہ نبی کا نام رکھا جائے. مرزا غلام احمد، اس کا نام پہلے ہے تھا یا نہیں؟ تو یہ جھوٹے نبی کی علامت. اور جتنے بھی نبی آئے سب کا نام سنگل رہا. آدم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یوسف، یعقوب، یہ سب کا نام سنگل رہا. 2 ناموں کو ملا کر ڈبل کر کے یہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے، سچے کا غلام احمد. یہ 2 نام ہیں، 2 اسم ہیں، دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا، دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے. یاد رکھو سچے نبی کو احتلام نہیں ہوتا. ترجمان و سنت کے اندر حدیث آ رہی، یہ خواب کے اندر جب بندہ سویا ہوا نیند میں تو غسل واجب ہو جاتا ہے. احتلام اپنی بولی میں جو بھی کہتے ہو. اچھا، سچے نبی کو احتلام نہیں ہوتا. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے ابے کو ہو جاتا تھا، میرے ابے کو ہو جاتا تھا. یہ اس کو نبی کہنا نہیں، نبی کہیں یا نہ کہیں اس میں اختلاف نہیں. مرزائیوں سے میرا اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا مرزے کو شریف انسان بھی کہہ سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی چلتا 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 اپنے بارے میں کبھی عیسیٰ ہوں، کبھی مسیح موعود ہوں، کبھی فلاں ہوں، کبھی فلاں ہوں، کبھی فلاں ہوں. ایک جگہ کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں، اور پھر اللہ میرے پاس اسی طرح آئے جس طرح خامد بیوی کے پاس آتا. پھر اللہ نے میرے ساتھ وہی معاملہ کیا، پھر مجھے حمل ہو گیا، پھر بچہ پیدا ہوا. اسی پوچھیا بچہ کی دے گیا یا کہ میں آپ ہوں. ساڑی جنگ دی بولی چاہ دن تھک گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخر،
ہم نے مانا. حضور نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، ہم نے مانا. حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ہم نے مانا. آقا علیہ السلام نے اپنے متعلق جو بھی فرمایا ہم نے مانا. ہم کہتے ہیں مرزائیو جو مرزے نے اپنے متعلق کہا ہے تم بھی مانو. جو مرزے نے اپنے متعلق کہا ہے تو وہ مرزے کی حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بولو مرزے دی حدیث ہو سی نا. مرزے دی گل انہاں واسطے حدیث ہے، لچاں واسطے ساڑھے واسطے تو نہیں. مرزے نے بھلا کیا کہا؟ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات، نہ آدم ذات. آدم بندے دا پوتر کوئی نہیں. ٹھیک آ کیا یار کسے گل نو تو آکھو ہی چلو ٹھیک ہے. ٹھیک مرزائیوں خوش ہو جاؤ، اسی تواڈے کوڑے نبی دی ایک گل نو تو ٹھیک کر کے. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ہوں بشر کی جائے نفرت. مرزا کیا تھا؟ ہوں بشر کی سانو تو نہیں لدی. میں مرزائیاں نو لاہور چاہ کے اما کہ او جاتے ہاتھ لا کے دسو بھئی آئے مرزا. مرزا بجارت گتی بجھو. مرزا آدم میں بندے دا پوتر نہیں کیشا ہے اکے ہوں بشر کی جائے نفرت. بشر دی جائے نفرت جڑی تواڈے دل چاہی بیٹھی ہو نہیں جیدے تواڈا دماغ جب دے بیندر اس بات. ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. بشر کی جائے نفرت او کیڑی شاہ جیڑا مرزائی ملے ایو شیر پڑھ کیا کہ بھئی یار او شاہ تے ہاتھ رکھنا. جیڑی بشر دی جائے نفرت ہے او جو مرزا دا میں ہاں پتہ تے لگے میں مرزا دی شکل ہو دل رل دی ملتی. اللہ اللہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی محمد حسن صاحب بیان کر کے گئے ہیں. ولی کا چہرہ دیکھا؟ حضرت کے پاس ایک مرزائی آیا، کوئی مناظرہ نہیں کیا. حضرت نے صرف اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا کہ میرے نبی میں آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی کہ آپ نے حضور کو چھوڑ کے مرزے کو نبی مانا. اس بندے کی چیخ نکل گئی اور وہیں کلمہ پڑھ کے واپس گئی. مفتی صاحب میرا نبی آخری نبی، اور صرف نبوت میں اینڈ نہیں ہے، آخر حسن میں بھی اخیر ہے، سخاوت میں بھی اخیر ہے، ہر چیز میں اخیر. مولا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف نبوت میں اخیر نہیں، ہر وصف میں اخیر. اور یہ جب سارے اوصاف بکھرتے ہیں تو 1,24,000 بنتے ہیں، اور جب سمٹتے ہیں تو اکیلا امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.